بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹوڈے ود اسما بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور میں بہت دکھی ہوں، اور دکھی اس لیے ہوں کہ وہ نہیں رہا۔ وہ کون تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ میں آپ کو آگے جا کر جو ہے وہ یقیناً اپنے اس دکھ کا اظہار آپ کے ساتھ ضرور کروں گی۔ اس سے پہلے اب سپریم کورٹ میں آج بہت کچھ چل رہا تھا، بہت کچھ ہو رہا تھا، ظاہر ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور شروع کریں گے ہم جناب سرتاج عزیز صاحب، جو تحریک پاکستان اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک بڑا نام تھے، جنہوں نے جو خواجہ امور ہوں اس کے اوپر، یا جو خزانے کے معاملات ہوں، یا انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو سرو کیا ہے، اور ایک بڑا نام تھے پاکستان کی پالیٹکس کا، اور ماشاءاللہ ایک اچھی بھرپور زندگی گزارنے کے بعد خالق کے حقیقی کو جا ملے۔ سو بہت ساری جو دعائیں اور دعائیں مغفرت ہے ان کے لیے، اللہ پاک ان کے درجات جو ہے وہ بلند کرے۔ اور اس کے بعد جو آج سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا تھا، آج سپریم کورٹ میں دھوبی پٹکا ڈے تھا، اور ڈے نمبر 2، لیکن آج جو ہے وہ نشانہ کوئی اور تھا، اور اس میں کیا ہوا اس میں بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے ذرا جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں جو لاپتہ افراد کے حوالے سے۔ ایک جو آپ کو پتا ہے کہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پروسیڈنگز لائیو ہونے سے بڑا فن ٹائم رہتا ہے، مطلب ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کون کون کس کس طرح جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے، کہنے کو بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ اب جب پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ واقعی فیس نہیں دیکھتی، کیس دیکھتی ہیں، تو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے۔ کل جو عمران ریاض کے بارے میں جو چیزوں سے پاکستان نے پوچھا تھا وہ کون ہے جی، تو ان کے اوپر آج پھر ذکر خیر ہوا، اور پھر شعیب شاہین صاحب نے جو ہے فل ٹاس دیا، اور فل ٹاس دینے کے بعد قاضی صاحب کو اب ہوتا ہے کہ وہ لمبے لمبے چھکے مارتے ہیں گراؤنڈ سے باہر۔ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے ان کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے سیکیورٹی فراہم کریں تو وہ عدالت میں آ کے سب کے نام بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ کوئی کیا مطلب ریڈ کارپٹ بچھائیں ان کے لیے ہم کیا کریں کہ جو ہے وہ خود عدالت میں آ جائیں۔ وہ مسرت علی صاحبہ ساتھ بیٹھی تھی، انہوں نے کہا اچھا چلے یہاں آنے کے لیے ان کو پروٹوکول دے دیں، تو واپس بھی تو انہوں نے جانا ہے نا، پھر اس کا کیا کریں گے۔ اور یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بڑے 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 ڈچکرے ٹائپ کے غنڈے، ان کے باڈی گارڈز کی صورت میں آپ ہمیشہ ان کے ارد گرد دیکھتے رہے ہیں، تو وہ باڈی گارڈوں کے علاوہ تو ویسے ہی باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن اب ان کے خوف کا عالم یہ ہے، جو بہت بڑے جو ہے نا وہ انقلابی ہیں نا، سوشل میڈیا جڈا بڑا انقلابی تھا سوشل میڈیا تے نظر آئے گا نا، وہ اتنا بزدل اور ڈرپوک ہوگا ذاتی زندگی میں، اور یہ فیکٹ ہے۔ اب وہ اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کافی ان کی جو ہے وہ جھاڑ پونچھ کی، اور نے کہا کہ ابصار عالم صاحب جو ہے وہ میڈیا پہ بات کر رہے تھے، ہم نے ان کو کہا کورٹ میں آ جائیں، وہ کورٹ میں آگے آ کے انہوں نے بتا دیا، تو وہ بھی آ جائے، ہم نے ان کو ریڈ کارپٹ تھوڑی بچھا کے دینا ہے۔ ایکچولی ریڈ کارپٹ کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں۔ وہ بندیال صاحب کی اللہ بخش کیا عدالتیں ہوتی تھیں، جس کیس میں آپ آئے ہیں اس کیس میں آپ نے نوٹس بھی نہیں کرایا، آپ کو ریلیف، آپ نے کسی کو فریق بھی نہیں بنایا، آپ کو ریلیف، جو آپ نے مانگا ہی نہیں وہ بھی آپ کو ریلیف، تو یہ ریلیف و ریلیف ہی کام چل رہا ہوتا تھا۔ اب وہ آج کل نہیں ہوتا، وہ پوچھتے ہیں آپ نے اپلائی کیا ہے۔ شیخ رشید کے بارے میں کل بھی انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا اس کو معصوم مان لیں ہم، تو اگر انہوں نے کہا کہ آپ میرے وکیل ہی نہیں ہیں، تو اس کے اوپر شعیب شاہین صاحب نے آج پھر ان کا ذکر خیر کیا، انہوں نے کہا کہ جی ان سے میری کوئی بات نہیں ہوئی، اور اس کے اوپر جیسا ہم نے کہا، انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنسوں میں آپ بڑے بڑے بہادر بنتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ عدالت میں آنے کے لیے، ایف آئی آر کٹانے کے لیے، اور باقاعدہ طور پر جو ڈیو کورس آف لا ہے وہ اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر۔ بڑا میرا تو فیوریٹ سبجیکٹ ہے آج کے لیول پلینگ فیلڈ۔ لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر جو ہے وہ لطیف خدا صاحب جو ہے وہ آج وہ بری طرح ایکسپوز ہونے کا دن تھا ان کا، اور پہلے تو ان کو جو ہے وہ جو ہوتا نا کنتھلے لانا وہ تھا آج۔ پہلے انہوں نے کہا کہ سردار کیوں کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو، تھا ویسے یہ عذرائے مذاق، لیکن ان کا سردار کیوں کہتے ہیں آپ، بس کرتے ہیں وہ زمانے ہو گئے، مطلب سردار پیر فلانا، تو اس سے اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ نہیں جیسا نہیں وہ میرا اسٹینو بڑا پاگل ہے، وہ مطلب نا اتنے سالوں سے مجھے سردار لکھی جا رہا ہے، میں منع ہی نہیں کرتا اس کو، اتنا مجھے پیارا لگتا ہے کہ وہ لکھ دیتا ہے، میں منع نہیں کرتا۔ مطلب جھوٹ اور اس کی دو نمبری کی انتہائی ہے کہ یہ نہ صرف شوق سے سردار لکھتے ہیں بلکہ لکھاتے ہیں، اور اب تو بیٹے بھی سردار لکھواتے ہیں اپنے آپ کو، ہر بیٹا سردار فلانا 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 کھوسا، سردار فلانا 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 کھوسا۔ تو اس کے اوپر یہاں سے بات شروع ہوئی۔ اس کے اوپر جو ہے وہ
عدالت جو ہے انہوں نے بار بار پوچھا کہ آپ کو الیکشن عمل کے اوپر تحفظات ہیں، تو آپ نے الیکشن کمیشن کو جو ہے شکایات کی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن ہمارے نا 668 لوگوں کے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ جو ہے وہ یہ اس کی آپ نے کوئی لسٹ بنائی ہے، آپ کے پاس وہ ہے؟ کہ نہیں نہیں نہیں، لسٹ نہیں بنائی ہم نے، کام نہیں کرتے ہم اللہ کے فضل سے، یہ ہمیں نا سوشل میڈیا سے پتہ چلا ہے۔ تو آپ اللہ کی شان دیکھیے کہ سوشل میڈیا سے اپنی مرضی کی لسٹ بنا کے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائزہ کے سامنے لے گئے جو بائی دا بکس چلتے ہیں، جن کو بالکل بکس سے ادھر ادھر ہونے کا جن کو شوق نہیں ہے، نہ ان کی ساس سفارش کرتی ہے کسی بات کے لیے، تو وہ ان کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس چیف صاحب نے کہا آپ کے پاس اپیل کا فورم ہے، اس کو استعمال کریں، اپیل کے فورم سے جو ہے آپ کو ریلیف نہ ملے تو سپریم کورٹ آ جائیے گا۔ لطیف کوثر نے کہا جو ہو رہا ہے ملکی تاریخ میں نہیں ہوا، بدترین صورتحال پر آنکھیں بند کر کے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اس کے اوپر پھر قاضی صاحب کو تھوڑا جو ہے نا غصہ آ گیا۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے جو ہے وہ تقریر کرنی ہے سیاسی تو اپنی طرف مائک کر لیں اور آپ تقریر فرما لیں۔ آپ نے جو ہے وہ لطیف صاحب نے کہا نہیں نہیں سر جی میں سی ڈی لایا ہوں، میں سی ڈی بھی لگا کے دکھا سکتا ہوں آپ کو۔ تو پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ میڈیا کے ساتھ کیا ہوا۔ چیف صاحب نے کہا میں نہیں دیکھتا کیونکہ میں میڈیا ہی نہیں دیکھتا۔ بہت اچھی بات ہے، یہ میڈیا نہیں دیکھتے اسی لیے قاضی فاضل صاحب باہر بکس چلتے ہیں۔ اگر میڈیا دیکھنے لگ جاتے نا تو پھر یہ بھی ڈر جاتے بدتمیزی اور جو ٹرولنگ، اور کل سے آپ دیکھ رہے ہیں ایون بڑے بڑے نام جو ہیں، وہ حامد میر صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا، پھر مجھے ان کو کوٹ ٹویٹ کرنا پڑا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں دیکھتے لائیو کاروائی جو ہے اس میں بہت بڑے لوگ چھوٹے نظر آتے ہیں، چھوٹے لوگوں کو بھی لوگ چھوٹے نظر آتے ہیں، یہ بھی مطلب مزے کی بات ہے۔ اچھا تو اس کے اوپر لطیف بولے ہمارے کاغذات لوگ جمع کرانے گئے تو انہوں نے کمشنر آفس کو سیل کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا پھر آپ ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں شکایت کرتے؟ تو جو آپ نے الیکشن کمیشن میں شکایت کی ہے وہ دکھائیں۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن میں تو میرے پاس شکایت کی کوئی کاپی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، الیکشن ہو جائے گا پھر شکایات درج کرا لینا، اب بھی وقت ہے، آج بھی جو ہے وہ اپیلیں دائر کرنے کا دن ہے، آپ ٹریبیونل سے رجوع کریں۔ محمد علی مظہر صاحب نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن سے کوئی موجود ہے؟ ڈی جی لاء نے کہا کہ جی وہ ہم ہیں، اور الیکشن کمیشن آئی تھی، ہم نے اس کو سنا بھی اور ان کا حکم نامہ بھی جاری کیا۔ جسٹس مظہر علی نے پوچھا کہ کاغذات نامزدگی ہونے کے جو ہے ختم ہونے کے جو مسترد ہونے کے خلاف اپیل کا آخری دن کب ہے؟ تو الیکشن کمیشن کے نمائندے نے بتایا کہ جی آج آخری روز ہے اور 10 جنوری تک ٹریبونل نے اس کے فیصلے کرنے ہیں۔ جس جیسے سے پھر مت دینے کی ناکام کوشش کی، انہوں نے کہا کوثر صاحب جاؤ، خدا دا واسطہ جی جا کے اپیلا درج کراؤ، اور جو ہے وہاں پہ آپ کے ریجیکٹ ہو جائیں گا تو پھر سپریم کورٹ آنا، جا کے وہاں پہ ٹائم لگائیں جہاں لگانے کا کوئی حق ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آئی جی چیف سیکرٹری ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت جو ہے وہ 8 جنوری تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی۔ اب جو میں نے آخری دکھی خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور وہ دکھی خبر یہ ہے کہ وہ نہیں رہا، وہ تھا ہمارا بلہ جو رہ گیا تھا کلہ، وہ نہیں رہا۔ اور بڑے طریقے سے جو پشاور ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی آئی نے واردات ڈالی تھی کہ جسٹس کامران جو باقاعدہ ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں پی ٹی آئی کے، 2 دفعہ انہوں نے ان کو ایڈوکیٹ جنرل لگایا تھا، ان کی فیملی کے لوگ بلے کے نشان پہ الیکشن لڑتے ہیں، انہوں نے بغیر الیکشن کمیشن کو سنے بلے کا نشان جو ہے وہ جاری کر دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی جورسڈکشن بنتی ہی نہیں ہے، ایک تو ہائی کورٹ کا سٹیٹس الیکشن کمیشن کے برابر ہوتا ہے، سو ایک ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کا جو ممبر ہے وہ الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ہیں ان کو انڈو نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹے آرڈر جاری کر دیا، مطلب مرضی سے ایک اسٹے آرڈر جاری کر دیا، تو اس کے اوپر جسٹس اجاز صاحب جو ہے انہوں نے کل بھی اس کے اوپر پیشی ہوئی تھی، اور کل بھی پی ٹی آئی کے وکیل جو ہے وہ بھاگے تھے، اور انہوں نے آج کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ جسٹس کامران صاحب نے الیکشن کمیشن کو سنا ہی نہیں تھا، اور اس بات کا، اس دکھ کا اظہار جو ہے وہ آج الیکشن کمیشن کے نمائندوں نے بھی کیا، وکیلوں نے کیا کہ جی ہمیں تو پچھلی پیشی پہ سنا بھی نہیں گیا، جس طرح سے ان کی الیکشن ہوئے ہیں جو ضابطے کے خلاف ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کارروائی کرنی تھی۔ اور قاضی انور صاحب ان کی طرف سے بائی دا وے وکیل پیش ہوئے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بحث بھی کی، لیکن جو ہے وہ تمام فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا، اور فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد پھر الٹیمیٹلی بلے کا نشان جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے اور بلہ نہیں رہا۔ اب یہ اس کے اوپر میں سن رہی تھی علی ظفر صاحب کچھ اور فرما رہے ہیں، علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جائیں گے سپریم کورٹ،
بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں ہم ڈویژن بینچ کے پاس جائیں گے پشاور ہائی کورٹ. تو میں نے کہا نا یہ وکیل ہی مروائیں گے عمران خان کو, اور وہ مروا بھی رہے ہیں بڑی اچھی خوبصورت طریقے سے. عمران خان کی جو ہے اور اس کی پارٹی کی قبر کھود رہے ہیں. اگر الیکشن انسانوں کی طرح کرا لیے ہوتے تو آج پہ نہیں ہوتی. برحال بلہ نہیں رہا اور مجھے اس کا بہت دلی افسوس ہے. اب آپ لوگ ہنس رہے ہیں, قسم سے میں نہیں ہنس رہی, میں سچی مچی کہہ رہی ہوں کہ بلہ ہوتا نہ ہوتا میرے کو خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن ابھی اڑتی ہوئی خبر آئی ہے, اللہ جانے ایک دو خبریں ہیں, یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زرتاج گل صاحبہ جو ہیں وہ بھی پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس سے اریسٹ ہوئی ہیں. کچھ لوگوں کے مطابق جو ہے ایمان طاہر صاحبہ جو ہیں جو اٹک سے پی ٹی آئی کی رہنما ہیں, جو دہشت گرد ہیں 9 مئی کی, وہ گرفتار ہوئی ہیں. تو ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں آئی. کوئی اریسٹ ضرور ہوا ہے, کوئی دہشت گرد اریسٹ ضرور ہوا ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس وقت پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ دہشت گردوں کا مسکن ہے, اور وہاں پر لوٹ سیل لگی ہے ضمانتیں لینے کی بھی اور ریلیف لینے کی بھی, کہ بھاگ کے جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ جاؤ, کیس پیشر پنجاب کا ہو. اور یہ بھی عجیب ہے کہ دوسرے صوبے کی جو ہائی کورٹ ہے وہ دوسرے صوبے کی ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ اس کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے, جو سیکشن جو ہے چیلنج کر رہی ہے. اور سب سے آخری جو ایک سازش, بہت بڑی سازش, یہ جب سے عمران خان اندر گیا ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ ایول جینیس آدمی ہے. پہلے بھی مطلب کافی اس کا دماغ شاطر ہے, بہت گھٹیا حرکتوں پہ کام کرتا ہے, لیکن آج کل چونکہ ویلا ہے, جیل کے اندر اور کام کوئی نہیں ہے, تو وہ اسی کام لگا ہوا ہے. کبھی وہ 1971 کی جو ہے ایگزامپلز دے کے الیکشن ڈے کو جو ہے وہ اس دن مار کٹائی فساد کرا کے کوئی پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کرنی ہے. پہلے سری لنکا بنانے کا وعدہ تو پہلے ہی پاکستان سے کر چکے ہیں, اور اب نئی خبر یہ آئی ہے جو نصرت جاوید صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں دی, لیکن اس کو بعد میں اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے, ہر ٹی وی چینل پہ بات ہو رہی ہے. اور وائس آف امریکہ نے ایکچولی یہ خبر جو ہے یہ دی تھی کہ آئی ایم ایف کے نمائندوں کے ساتھ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ آئی ایم ایف کو جو ایک پورے پاکستان کی طرف سے جو ایک, آپ کو پتہ جب نہیں ہو رہا تھا ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ, اور تمام سیاسی پارٹیوں کو انہوں نے آن بورڈ لیا تھا, کیونکہ عمران خان ہی آپ کو پتہ نا کہ جھوٹ بول کے معاہدہ توڑ کے گیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی سے بھی جو ہے گارنٹی لی تھی, تو پی ٹی آئی نے اس گارنٹی سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کا جو ہے وہ اندیا دیا ہے, اور بہانہ یہ ہے کہ جی چونکہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تو ہم نے پاکستان کی اب فیلڈ رہنے نہیں دینی, نہ پاکستان کو جو ہے وہ آگے بڑھنے دینا ہے, نہ ترقی کرنے دینی. یہ اتفاق تو نہیں ہے کہ جب سے یہ فتنہ اندر گیا ہے اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے, پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. اور جیسے یہ خبر آئی تھی کہ اس کو ضمانت مل گئی ہے سائفر کے اندر, اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج پھر نیچے گر گئی. تو ایک فتنے کے صرف جو ہے وہ انجام تک پہنچنے میں پاکستان کی ترقی ہے, لیکن یہ آدمی اب بھی جیل میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف, پاکستان کی عوام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کی رسی دراز ہے, اس کو کچھ نہیں کہا جا رہا, اور ابھی بھی اس کی شکل دیکھی جا رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرے, دوسرے ملکوں کے سفیروں کو بھڑکائے, دوسرے ملکوں میں خط لکھوائے, لابنگ فرمز ہائر کرے, پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ پوری کیمپین کرے, پاکستان کو بدنام کرے, لیکن اس کو پوچھا نہیں جا رہا. بہرحال یہ ایک خبر بھی ساتھ ساتھ ہے کہ آج توہین الیکشن کمیشن کے کیس کے اندر فواد چودھری اور عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. اللہ کرے یہ فرد جرمیں عائد تو ہو رہی ہیں, اس کے اوپر کبھی ہم ان کا جو ہے ان کو عبرت کا نشان بنتے ہوئے اور کسی کیس کا جو ہے وہ خاتمہ ہوتے ہوئے بھی دیکھیں. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے. خدا حافظ.